لیس البر، دور کی مخالفت میں ہے، یعنی دور تک مخالفت میں گرفتار ہے۔ ویسے بعید شقاق کی صفت ہے، لیکن اردو محاورے میں بنے گا دور تک مخالفت میں گرفتار ہے۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان یہ کہ تولو، تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل جانب المشرق، مشرق کے، والمغرب اور مغرب کے، ولیکن البر، اور لیکن نیکی، من اس شخص کی ہے، آمنہ جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور انبیاء علیہم السلام پر، وآت المال اور اس نے دے دیا مال، علی حبہ اوپر اپنی محبت کے، یعنی اپنی محبت کے باوجود، مال کی محبت تو ہر شخص میں ہوتی ہے نا، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ علی سبیل حب اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں دے دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ، اس نے دیا مال اقربہ کو، قرابت رکھنے والوں کو، والیتامى اور یتامہ کو، والمساکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مال خرچ کیا مسافر پر، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، السبیل راستہ، راستے کے بیٹے یعنی مسافر پر مال خرچ کیا، والسائلین اور مانگنے والوں کو بھی دیا، ہاں بھکاریوں کو دینا بھی قرآن کہتا ہے کہ دو، جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو، اس نے تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھ کے آپ کے سامنے رکھ دی نا، اب آپ اس کو مزید ذلیل نہ کریں۔ وفی الرقاب، اور رقاب کے اندر، رقاب رقبۃ کی جمع، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، اور یہاں پر فی کے بعد ایک حذف واقع ہوا، وہ ہے فک، وفی فک الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اس کے آزاد کرنے میں جو ہے نا وہ مال کو خرچ کیا، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں مال خرچ کیا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور اس نے قائم کی نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ اور اس نے ادا کی زکوٰۃ، اصل نیک آدمی۔ والموفون اور وہ وفا کرنے والے ہیں، موفی کی جمع ہے موفون، ایفا سے ہے نا، اوفا یوفی ایفا ان سے، موفی وفا کرنے والا، موفون وفا کرنے والے، والموفون اور وفا کرنے والے ہیں وہ، بعہدہم اپنے عہدوں کو، اذا جب بھی عاہدوا وہ عہد کر لیں، جب وہ عہد کر لیتے ہیں تو پھر اپنے عہدوں پر پورے اترتے ہیں۔ والصابرین، والصابرین جو ہے یہ بغیر کسی عامل کے، نسب کا کوئی عامل تو نہیں ہے یہاں پر، لیکن یہ منصوب آ رہا ہے، والصابرین یہاں پر مرفوع نہیں ہے بلکہ منصوب ہے، اور جب بغیر عامل نسب کے اس کو نسب لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذکر خاص کرتا ہوں میں، ہاں ذکرت خاصا الصابرین، خاصتاً الصابرین، والصابرین اور خاص طور پر نیکوکار جو ہیں وہ ثابت قدم ہوتے ہیں، کب؟ فی البأساء معاشی پریشانیوں میں، بأس بے حمزہ اور سین، باس کے معنی ہوتے ہیں جنگ، عذاب، ٹھیک ہے، اور جب بأسا اس کی جمع آ جاتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں معاشی پریشانیاں، جب کہ انسان کا کاروبار دگرگوں ہو جائے وہ بأسا کہلاتا ہے۔ والضراء اور ضراء کہتے ہیں جسمانی آزار کو، جسمانی تکالیف کو، بیماریاں آ جائیں، دشمن کی وجہ سے مار پیٹ میں جو ہے چوٹیں لگ جائیں، زخم آ جائے، یہ سب چیزیں۔ ہاں وحین البعث اور خاص اس لمحے میں جب جنگ ہوتی ہے، بعث ہوتی ہے۔ یہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں صابرین، ان کا ذکر اللہ نے الگ سے کیوں کیا ہے؟ معاشی پریشانیوں میں انسان کا ایمان بری طرح ڈاواڈول ہوتا ہے، جسمانی تکلیف ذرا سی لمبی ہو جائے تو آدمی جو ہے وہ اللہ سے نا امید ہونے لگتا ہے، شیطان اس کو کرتا ہے، ایمان والوں کو اللہ بچاتا ہے۔ وحین البعث اور جب جنگ ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں کٹ کٹ کے ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کا سر اڑ جاتا ہے تو آدمی اس وقت جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہتا، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے گھر کی طرف۔ تو یہ جو ہے اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا نیکوکاروں کا کہ وہ اللہ کے راستے میں پھر اس طرح جم کر لڑتے بھی ہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جو کہ سچے ہیں اپنے دعوے ایمان اور نیکی میں، واولئک ہم اور یہی وہ لوگ ہیں المتقون جو کہ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، القصاص برابری کرنا، فی القتلى مقتولوں کے بارے میں۔ قتلہ جو ہے یہ قتیل کی جمع ہے،
قتیل کہتے ہیں مقتول کو، اور یہ جو قصاص ہے نا یہ قصاصہ سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں برابری کرنا، مساوات قائم کرنا۔ تو قاتل کے جو عمل ہے اس کی برابری جو ہے وہ اس کو جب کیا جاتا ہے اس کو قصاص کہتے ہیں۔ قاتل کا عمل جو ہے اس کے برابر جب اس کو عمل اس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے نا قصاص بن جاتا ہے۔ جی قتل کے بدلے قتل، یعنی قاتل کے عمل کی برابری تو تبھی ہوگی نا، اسی لیے کوشش کی جاتی ہے مطلب ہے کہ ایمان میں یہ رسم ہے کہ جس آلے سے اس نے قتل کیا تھا مقتول کو، اسی اگر آلہ وہ مل جائے تو اسی سے اس کو قتل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ لکھا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، القصاص برابری کرنا، فی القتلی مقتولوں کے بارے میں۔ اب یہاں پر کچھ حذف ہے۔ حذف کیا ہے کہ مقتولوں کے بارے میں عربوں میں ایک بات پھیلی ہوئی تھی کہ تمہارا ایک مقتول جو ہے اس کا ہم قصاص نہیں دیں گے، دیت دیں گے، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ تمہارے 10 مقتول ہمارے ایک مقتول کے برابر ہیں، تمہارے 4 آدمی کی دیت ہمارے ایک آدمی کی دیت کے برابر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں سب معاملات میں قصاص ہوگا، برابری ہوگی، سب جانیں دوسری جانوں کے برابر ہوں گی، سب کی دیت اور قصاص میں ایک جیسی ہوگی، تو اس لیے اس کو حذف کر دیا۔ الحر بالحر، فرمایا کہ آزاد برابر ہے، بے جو ہے یہ کیا ہے تسویہ کے لیے ہے، الحر بالحر، آزاد برابر ہے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام برابر ہے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت برابر ہے عورت کے۔ اگر تسویہ کے لیے لیا جائے نا اس کو، برابری کے لیے، تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، اگر باء المعاوضہ لیا جائے تو بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ فمن، تو یعنی دیت سب کی ان میں ایک دوسرے کے برابر ہوتی، دیت کے حوالے سے ہے یہ۔ فمن، جی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، ایک مقتول مرد کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ قتل خطا کے اندر عام طور پر دیت ہی ہوتی ہے، قتل عمد کے اندر جو ہے وہ قصاص بھی ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ دیت بھی ہو سکتی ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ فمن، تو جو کوئی عفیہ بخش دیا گیا، لہو اس کو، من اخی ہے اس کے بھائی کی جانب سے، شیئن کچھ حصہ، دیت کا کچھ حصہ اس کے بھائی نے اس کو معاف کر دیا، یعنی جس نے دیت وصول کرنی تھی، فاتباع، تو پیچھا کرنا ہوگا، بالمعروف، معروف کے ساتھ، دستور کے مطابق، دستور کے مطابق اس کی ادائیگی کرنی ضروری ہوگی، واداء، اور ادا کرنا ہوگا، الیہ، اس دیت وصول کرنے والے کو، بے احسان، نیکی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ مقتول کے وارث کو جو ہے وہ دیت ادا کی جائے گی۔ ذالک، وہ تخفیف، ایک کمی ہے، ایک تخفیف ہے، ایک ہلکا کیا گیا ہے قانون، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور وہ ایک رحمت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے کر دی گئی ہے۔ فمن، تو جو کوئی اعتدا، حد سے گزرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد زیادتی کرے گا، دست درازی کرے گا اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے عذاب علیم، عذاب ہوگا دردناک، ولکم، اور واسطے تمہارے، فی القصاص، یہ مقتولوں کے بارے میں برابری کرنا، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اسی طرح بچ جاؤ، یعنی دنیا میں تمہارا معاشرہ تباہ ہونے سے بچے گا تو وہ اسی طرح بچے گا۔ کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر، اذا، جب حضر، حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک پر، الموت، موت، ان، اگر ترکہ، وہ چھوڑ رہا ہے، خیرن، مال، خیر یہاں پر مال کو فرمایا، خیرن، تو اس مال چھوڑ رہا ہے، تو الوصیت، اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے وصیت کرنا، للوالدین، واسطے والدین، یعنی کتب الوصیت، سمجھ گئے، کتبہ کا بعد اس کا جو آیا ہے نائب الفاعل الوصیت، وہ دور آیا ہے، کتب الوصیت، لکھ دی گئی ہے وصیت کرنا، ٹھیک ہے، للوالدین، والدین کے حق میں، والاقربین، اور قرابت داروں کے حق میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، اوپر پرہیزگاروں کے۔ پہلے یہ حکم عام تھا، پھر جب سورۃ النساء کے اندر اللہ نے ورثاء کے حصے مقرر کر دیے تو یہ حکم جو ہے یہ خاص ہو گیا، اب کوئی مومن جو ہے وہ اگر مر رہا ہے اور اس کے رشتہ داروں میں کچھ کافر ہیں، ان کے حق میں یہ بس رہ گیا، باقی نہیں، باقی ختم۔ فمن، تو جو کوئی بدلہ، تبدیل کر دے اس کو، بدلہ یبدل تبدیلاً، بدل دینا،
فمن بدلہ تو جو کوئی تبدیل کر دے گا اس وصیت کو بعد ما اس وقت کے بعد جب کہ سمعہ اس نے سن لیا ہے اس کو، فإنما تو اس کے سوا نہیں کہ اسمہ گناہ اس کا علی الذین ان لوگوں کے اوپر آئے گا جو یبدلونہ تبدیل کریں گے اس کو، ان اللہ بے شک کہ اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا، یعنی جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کی وصیت کی حفاظت کرنی ہے، اہتمام کرنا، اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ فمن خافا تو جو کوئی ڈر گیا من موسن موسی سے یعنی وصیت کرنے والے سے، جنفن کہ اس نے جانبداری کی ہے، اس نے ورثاء کے حق میں جو ہے نا وہ ناانصافی کی ہے۔ جنفن کے لفظی معنی ہوتے ہیں ایک طرف کو جھک جانا، او اسمن یا اس نے حق تلفی کی ہے کسی کی، فاصلح پھر اس نے صلح کرا دی بینہم ان کے درمیان، یعنی کن کے درمیان؟ وہ جو جن کے حق میں وصیت لکھی گئی تھی ان کے درمیان اس نے صلح کرا دی، فلا اسم علیہ تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ورثاء میں صلح کرانا جو ہے اس کا حکم ہے، وصیت کی اصلاح کرنے کا حکم نہیں ہے کہ اپنے طرف سے آدمی وصیت کی اصلاح کر دے۔ ان اللہ بے شک کہ اللہ غفور بے حد بخشنے والا، رحیم دائم مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ لکھا گیا علیکم تمہارے اوپر الصیام روزے رکھنا، کما جیسے کہ کتبہ لکھا گیا تھا، الصیام جو ہے روزے داری مصدر ہے، کما جیسے کہ کتبہ لکھا گیا تھا علی الذین ان لوگوں کے اوپر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایامن دن ہیں، یوم کی جمع ہے، ایامن کچھ دن ہیں، معدودات گنے چنے۔ فمن تو جو کوئی کانا ہے منکم تم میں سے مریضن بیمار، او علی سفرن یا اوپر کسی سفر کے، فعدتن تو گنتی پوری کرنی ہوگی، من ایامن ایسے دنوں سے، اخرى جو دوسرے ہوں گے، یعنی سفر کے نہیں ہوں گے یا بیماری کے نہیں ہوں گے۔ وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے یطیقونہ کہ جو بمشکل طاقت رکھتے ہیں، اس کی یعنی روزے کی، اور اوپر ان لوگوں کے جو کہ روزے کی بمشکل طاقت رکھتے ہیں، بڑی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے روزہ رکھ کے، فدیتن تو ان کے اوپر فدیہ ہے۔ طعام مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا، یعنی صبح کی اور شام کی روٹی اس کی ہو جائے، جیسے کہ ایک آدمی خود اپنے روزے میں کھاتا ہے۔ فمن تطوع تو جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ کرے گا، خیرن بھلائی کو، فہوا تو وہ خیر لہ اس کے اپنے حق میں بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیر لکم تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے جو انزلہ اتارا گیا تھا، فیہ اس میں القرآن و قرآن پاک کو، ہدن رہنمائی بنا کر، للناس واسطے سب انسانوں کے، وبینات اور واضح دلائل بنا کر، من الہدا ہدایت کے، والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کی کسوٹی بنا کر اتارا گیا۔ فمن شہدہ تو جو کوئی حاضر ہو، یعنی گھر پر ہو اور صحت سے ہو، منکم تم میں سے، الشہرا اس پورے مہینے میں، تو لی چاہیے کہ یسم وہ روزہ رکھے، ہو اس پورے مہینے کا، فل یسم ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پورے مہینے میں روزہ رکھے۔ ومن کانا اور جو کوئی ہے مریضن بیمار، او علی سفرن یا اوپر کسی سفر کے، فعدتن تو گنتی پوری کرنی ہوگی، من ایامن دنوں سے، اخرى دوسرے، یرید اللہ بکم اليسرا ارادہ رکھتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید اور نہیں وہ ارادہ رکھتا بکم تمہارے ساتھ العسرا تنگی کا، اور لی یہ اس لیے ہے کہ تکملو تم پورا کر لو، العدت گنتی کو، یعنی سال بھر میں 1 مہینہ روزے تمہارے ہو جائیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور یہ اس لیے تاکہ تم بڑائی کر سکو اللہ کی تم تکبیر کر سکو۔ اگر کسی آدمی کو پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے کی عادت ہے تو دنیا اس کو بلیک میل نہیں کر سکتی۔ یہی تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تمہیں کہاں پہنچا دیں گے؟ پتھروں کے زمانے میں۔ تو اگر کوئی مومن ہوتا مقابلے پر تو وہ کہتا تم کیا کر سکتے ہو، پتھروں کے زمانہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن وہ منافق تھے مقابلے میں، اس لیے منافقین نے کہا کہ یہ ہمیں پہنچا سکتے ہیں پتھروں کے زمانے میں، ان کو خدا نے دی ہوئی ہے طاقت۔ تو وہ پیٹ پر پتھر باندھنا نہیں جانتے تھے نا، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی کر سکو اللہ کی، علی اوپر، ما اس کے جو ہداکم اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ اور شاید کہ تم تشکرون شکر کر لو، یعنی تمہاری طرف سے شکر کی ادائیگی ہو جائے۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَ پوچھتا ہے کا آپ سے، عبادی میرے بندے، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں،
انی میرے بارے میں، میری بابت، تو انی بے شک کہ میں قریب، انتہائی قریب ہوں۔ جب وہ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو ان کو یہ نہیں بتانا کہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے تاکہ وہ مایوسی ہو جائے، اس کو کہو کہ فإنی قریب، اللہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، اذا جب بھی دعانے وہ پکارتا ہے مجھ کو، دعا اس نے پکارا، نی مجھ کو، یہاں بھی یا جو ہے اس کو اس لیے حذف کر دیا کہ نون کے نیچے زہر اس کی قائم مقام ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اس وقت اور جب کوئی پکارے، کوئی سوال کرے، عبادی میرے بندے، انی میری جانب سے، فإنی تو بے شک کہ میں قریب، انتہائی قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا جب دعانے وہ پکارے مجھ کو، پس لی چاہیے کہ یستجیبوا وہ بھی قبول کریں، لی میرے لیے، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی تو استجابت کریں نا میری پکار کی، وَلْيُؤْمِنُوا اور چاہیے کہ وہ ایمان رکھیں بھی میرے ساتھ، لعلہم شاید کہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں، رشد و فلاح ان کو حاصل ہو جائے۔ احل لکم حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رات میں روزوں کی، الرفث الی نسائکم ملاقات کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، نساء جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ رفث ویسے کہتے ہیں ابھارنے اور آمادہ کرنے والی باتوں کو، جو کہ ایک صنف دوسرے صنف کے ساتھ کرتی ہے، شہوت بھری بات، اور الی کے صلے کے ساتھ آ جاتا ہے مجامعت کے لیے، مباشرت کے لیے۔ احل لکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ ملنا، ہنہ وہ لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس ہو، لہنہ واسطے ان کے، علم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم بے شک کہ تم، کنتم تھے تم، تختانون خیانت کرتے، اختیان کے معنی ہوتے ہیں خیانت کرنا، تختانون تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے ہی آپ سے، فتاب علیکم تو اس نے معاف کر دیا تم کو، وعفا عنکم اور اس نے معاف کر دیا، اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری اور معاف کر دیا تم کو، دونوں باتیں معاف کرنے کی طرح۔ پہلے تو یہ کہا کہ ہمارے لیے بھی وہی قاعدہ ہوگا روزے کا جو کہ پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چلا آ رہا ہے، اس میں جو ہے وہ ایک دفعہ آدمی کھا کر سو جاتا تھا، پھر اگلی رات تک جو ہے نا اس کا روزہ چلتا رہتا تھا، تو افطار کے بعد جب ہے نا وہ پھر روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا تھا، تو پھر اس کے بعد درمیان میں کچھ لوگوں کو تقاضا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے خود ہی اپنے اوپر پابندی عائد کی ہوئی ہے، ورنہ کہاں آئی تو نہیں ابھی تک پابندی، تو انہوں نے یہ کام بھی کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جب تم نے ایک بات کا خود فیصلہ کر لیا تھا، پھر اس کو جو ہے وہ اپنے نفس کے تقاضے کے تحت توڑنا، اپنے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ فتاب علیکم تو اس نے معاف کیا تم کو یا توبہ قبول کی تمہاری، وعفا عنکم اور چھوڑ دیا تم کو، فالآن پس اب، الآن مانے اب، باشروہن بشر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو وہ کھال کا وہ حصہ کہ جس کے اوپر بال نہ ہو، انسان کو بھی بشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے وجود کے بڑے حصے پر بال نہیں ہوتا، اور باشرہ یباشر مباشرتن کے معنی ہوتے ہیں دو کھالوں کا آپس میں ملانا، فالآن باشروہن پس تم مباشرت کرو ان دونوں سے، وابتغوا اور تم تلاش کرو ما اس کو جو کتب اللہ ہو لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے یعنی اولاد کو، وکلوا اور تم کھاؤ، واشربوا اور تم پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینا واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابید سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، من الفجر فجر کے کالے دھاگے، فجر کے وقت یعنی فجر کا وقت ظاہر ہو جائے، من جو ہے بیانیہ ہے، ثم پھر اتموا تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور تم مت مباشرت کرنا ان سے، وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون عاکف ہو یعنی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، فی المساجد مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی کبھی کھانا لینے کے لیے گھر آ جاتا تھا، کبھی کسی ایسی حاجت سے کہ جو غیر یعنی ممکن نہ ہو اس کا ٹالنا، تلک وہ حدود اللہ ہے، اللہ کی حدیں ہیں، فلا پس نہیں تقربو تم قریب جانا ہا ان حدوں کے، کذالک یوں ہی یبین اللہ وضاحتیں کرتا ہے اللہ، آیات ہی اپنی آیتوں کی، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں،
ولا اور نہ تاکلو تم کھاؤ اموالکم مال اپنے بینکم آپس میں درمیان اپنے بالباطل باطل ذرائع سے ناجائز ذرائع سے وتدلو اور تم جو ہے نا مت ڈالو لا جو ہے تاکلو والا تدلو پر بھی لگا ہوا ہے وتدلو اور تم مت رسائی حاصل کرو بہا ان مالوں کے ذریعے سے اصل میں ادلا یدلی ادلا ان کے معنی ہوتے ہیں کنویں کے اندر ڈول ڈالنا تاکہ پانی نکل آئے تو یہ جو ہے نا ادلا کا لفظ کسی تک رسائی حاصل کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا اور مت تم ڈول ڈالو ان کے ذریعے سے ان والوں کے ذریعے سے الی الحکام افسروں تک لی تاکہ تاکلو تم کھا لو فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم حق تلفی کرتے ہوئے وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو کہ یہ تمہارا نہیں ہے یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ خاص مہینوں کے بارے میں یہ اہلہ جو ہے ہلال کی جمع ہے اور ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو تو الاہلہ کا مطلب ہے کہ پہلی کے چاندوں کے بارے میں یعنی خاص چاندوں سے مراد ہیں خاص مہینے قل آپ فرما دیجئے ہیا یہ مواقیت مواقیت میقات کی جمع میقات کہتے ہیں کسی بات کے وقت کو اور اس کی جگہ کو قل کہہ دیجئے ہیا یہ مواقیت طے شدہ اوقات ہیں للناس لوگوں کے لیے والحج اور یہ حج کے لیے ہیں ولیس البر اور نہیں ہے نیکی بے ان اس بات کے ساتھ کہ تأتو تم آ جاؤ البیوتا گھروں کے اوپر من ظہورہا ان کی پیٹھوں سے ولیکن البر اور لیکن نیکی من اس کی ہے جو اتقا وہ پرہیزگار ہو جائے وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم آ جاؤ گھروں کو من ابوابہا ان کے دروازوں سے باب کی جمع ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ وَقَاتِلُوا اور تم جنگ لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں الذین ان لوگوں سے یقاتلون جو جنگ لڑتے ہیں تم سے وَلَا تَعْتَدُوا اور تم زیادتی نہ کرنا ان اللہ بے شک اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو وَقْتُلُوا اور مار ڈالو قتل کر دو ہم ان کو حیث و جہاں بھی ثقفتمو تم پالو ہم ان کو وَأَخْرِجُوا اور نکال باہر کرو ہم ان کو من حیث و جہاں سے اخرجوکم انہوں نے نکالا ہے تم کو یعنی مکہ سے والفتنۃ اور فتنہ یعنی ایمان کو آزمانا اشد و زیادہ سخت ہے من القتل قتل کر دینے سے قتل سے زیادہ ایمان کی آزمائش کسی کے ایمان کو آزمانا یہ سخت بات ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ ولا تقاتلوا اور نہ تم جنگیں لڑو ہم ان سے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ جنگ لڑیں تم سے فی ہے اس میں فَإِن پھر اگر قاتلو وہ جنگ لڑیں تم سے فَقْتُلُوا تو تم قتل کرنا ہم ان کو کذالک یوں ہی جزاء الکافرین بدلہ ہے کافروں کا فَإِن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں یعنی اپنے کفر سے باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک کہ اللہ غفور بے حد بخشنے والا رحیم دائم مہربان ہے اور قاتلو جنگ لڑو ہم ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنتن کوئی آزمائش ایمان کی ویکون الدین اور ہو جائے نظام سارے کا سارا للہ اللہ کے لیے فَإِن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں یعنی اپنے ظلم سے فلا تو نہیں عدوانہ کوئی زیادتی ہوگی اللہ مگر علی الظالمین اوپر ظالموں کے جو زیادتی کریں گے الشہر الحرام حرام مہینہ بالشہر الحرام حرام مہینے کے برابر ہے بے جو ہے تسویہ کے لیے والحرمات قصاص اور تمام حرمتیں آپس میں برابر ہیں یعنی اگر تم جو ہے وہ حرمت کا فائدہ اٹھاتے ہو تو پھر ہمیں نہیں دیتے تو ہم بھی تمہیں نہیں دیں گے فمن اعتدی تو جو کوئی زیادتی کرے گا علیکم تمہارے اوپر فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس کے اوپر بے مثل ساتھ مثل کے ما اس کی جو اعتدى علیکم اس نے زیادتی کی تھی تمہارے اوپر یہ تجنیس کلام کہلاتی ہے یعنی جو اس نے زیادتی کی تھی اس کے جواب میں تم زیادتی تو نہیں کر رہے بدلہ دے رہے ہو لیکن ایک ہی لفظ کو استعمال کرنا دونوں معنوں کے اندر اس کو کہتے ہیں تجنیس کلام
فمن اعتدى علیکم، تو جو کوئی زیادتی کرے تمہارے اوپر فاعتدوا علیہ، تو تم بھی زیادتی کرو، یعنی اسی کی زیادتی کی مانند، بمثل ما اعتدى علیکم، اس کی مانند جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک کہ اللہ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وانفقوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا، اور مت تم ڈالو، القا یلقی، القا ان کے معنی ہوتے ہیں ڈالنا، ولا تلقوا، اور نہ تم ڈالو اپنے آپ کو، بأیدیکم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، الی التہلکہ، ہلاکت کے اندر، تہلکہ کہتے ہیں ہلاکت کو، وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کرو، ان اللہ، بے شک کہ اللہ، یحب المحسنین، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وَأَتِمُّوا، اور تم پورا کرو، الحج، حج کو، والعمرۃ، اور عمرے کو، للہ، صرف اللہ کی خاطر، فَإِن، پھر اگر احصرتم، تم کو گھیر لیا جائے، فما، تو جو بھی استیسرا، آسانی سے میسر آئے، من الہدی، ہدی کے جانوروں میں سے، وہ جانور جو کہ خانہ کعبہ بھیجے جاتے ہیں ذبح ہونے کے لیے، ان کو ہدی کے جانور کہتے ہیں۔ ولا تحلقوا، اور نہ تم حلق کرنا یعنی سر منڈانا، ولا تحلقوا، اور مت تم منڈانا، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، الہدی، ہدی کا جانور، محلہ، اپنے ٹھکانے پر، حل یحل کے معنی ہوتے ہیں کسی وقت یا کسی جگہ پر اتر جانا، تو محل کہتے ہیں اس جگہ یا اس وقت کو، ہاں جب وہ اپنے دن اور اپنے وقت کے اوپر پہنچ جائے تو اس کے بعد تم اپنا سر منڈا دینا۔ فمن کان منکم، تو جو کوئی ہو تم میں سے، مریضاً، بیمار، او یا بہی، اس کے ساتھ، اذن، کوئی تکلیف ہے، من رأسہ، اس کے سر کی طرف سے، تو فدیتن، اس کو فدیہ دینا پڑے گا، من صیام، سر منڈانے سے پہلے کسی روزے کا، او صدقۃ، یا اس کو صدقہ دینا پڑے گا، او نسک، یا اس کو کوئی قربانی کرنی پڑے گی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی تمہارا دشمن تمہارا راستہ کھول دے، فَمَن تَمَتَّعَ، تو جو کوئی تمتع کرے یعنی فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرے کا، الی الحج، حج تک، فما، تو جو کچھ کہ استیسرا، اس کو آسانی سے میسر آئے، من الہدی، ہدی کے جانوروں میں سے، وہ اس کو وہاں پر ذبح کرے، کیونکہ عرب جو تھے وہ حج اور عمرے کو ایک ہی سفر میں جمع کرنے کو جائز سمجھتے نہیں تھے، حرام سمجھتے تھے بالکل، اور بہت نوست سمجھتے تھے اس میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی سفر کے اندر پہلے عمرہ کرو، پھر احرام کھول دو، پھر وہاں سے جو ہے نا حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ کر جاؤ، یہ آپ کا پسندیدہ حج ہے۔ اس کو اگرچہ آپ نے خود حج قران کیا تھا، لیکن اس حج تمتع کو آپ نے پسند کیا۔ فمن تمتع، تو جو کوئی تمتع کر لے، بالعمرۃ، عمرے سے، یعنی فائدہ اٹھا لے عمرے سے، الی الحج، حج تک، فمستیسر، تو جو کچھ بھی میسر آئے اس کو، من الہدی، ہدی کے جانوروں میں سے وہ پیش کرے قربانی کے لیے۔ فمن، تو جو کوئی لم یجد، نہ پائے ہدی کا جانور، فصیام، تو اس کو روزے رکھنے ہوں گے، ثلاثۃ ایام، 3 دنوں کے، فی الحج، حج کے زمانے میں، وسبعۃ، اور 7 روزے رکھنے ہوں گے، اذا، جب، رجعتم، تم لوٹ کر آ جاؤ، تلک عشرۃ کاملۃ، وہ ہوں گے 10 پورے، تلک، وہ، عشرۃ، 10 ہو گئے، کاملۃ، پورے، ذالک، وہ رعایت حج تمتع کی، ذالک، وہ، لمن، واسطے اس کے ہے، جو لم یکن، نہ ہوں، اہلہ، اس کے گھر والے، حاضری، رہنے والے، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، مسجد حرام سے باہر سے آنے والوں کو حج تمتع کی اجازت ہے۔ حاضری جو تھا اصل میں حاضرینہ تھا، وہ نون جو ہے المسجد الحرام کی طرف مضاف ہو کر گر گیا۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک کہ اللہ، شدید العقاب، سخت ہے پکڑ کا، عقاب کے معنی پکڑنا۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔